الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، تو آپ بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی پکار ان کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں، یعنی سنتا بھی ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، پھر چاہیے میرے بندوں کو کہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، شاید کہ ہدایت پا لیں گے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اللہ تعالیٰ نے قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے، کوئی آدمی کسی کو ناحق کو ظلم جسم میں پہنچائے تو اس کا بدلہ ہے، جان کا بدلہ جان، دوسرے اعضاؤں کا بھی بدلہ ہے، یعنی کوئی ہاتھ توڑ دیا تو اس کا بھی بدلہ، کان میں کوئی زخم کر دیا اس کا بھی بدلہ، آنکھ کوئی پھوڑ دیا تو اس کے بھی بدلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس میں تمہارے لیے بہتری اور اس میں تمہاری زندگی وابستہ ہے، یعنی جب کوئی آدمی کسی کو سزا دے دے سامنے تو دوسروں کے لیے عبرت ہوتی ہے کہ اگر میں یہ غلطی کروں گا تو مجھے بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک ایسا خوبصورت اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ اگر آج پوری دنیا اس پر عمل کر لے تو کوئی کسی کی طرف ظلم کرنے کے لیے سوچ نہیں سکتا ہے۔ اور اسلام کا ایک اصول یہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی ایک بہترین تعلیم ہے، جو تم پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اس کے مقابلے میں یہ کہیے کہ اگر تم جس چیز کو پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند مت کرو۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی اپنا ایک ہاتھ توڑنا پسند کر سکتا ہے؟ نہیں، تو دوسرے کو کیوں توڑو گے؟ کیا اپنی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، تو دوسروں کو بھی نہیں چاہو۔ ایک آدمی جب اپنی جان کو بڑی پیاری سمجھتا ہے اور اس سے بچنا چاہتا ہے تو دوسروں کی بھی جان پیاری سمجھو۔ ایک آدمی اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی عزت چاہیے، عزت دینا چاہیے۔ ایک آدمی اپنے لیے کھانا پینا اچھا چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا۔ یہ اگر انسان کے دل و دماغ میں اور ایمانی اور قلبی طور پر میں رچ بس جائے دل میں تو کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کی ماں بہن پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی کسی کے مال دولت پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ ہر ایک آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارے لیے اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا۔ لہٰذا آج دنیا اپنا صرف سمجھ رہے ہیں، دنیا کے لوگ اپنے لیے بہتر چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اسی لیے امن سکون نہیں ہے۔ جس دن انسان یہ سمجھ لے کہ میں جو چاہتا ہوں بہتر وہ دوسروں کے لیے، تو سکون امن، پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا،
کوئی بے آبرو نہیں رہے گا، کوئی کسی سے ڈر اور خوف نہیں کرے گا، کوئی کسی کی ماں بہن پر عزت اور ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہی وہ تعلیم تھی جو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا تھا اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جوان ہوں، میرا نکاح کہیں نہیں ہو رہا ہے، جہاں بھی جاتا ہوں پیغام لے کر کے لوگ مجھے ٹھکرا دیتے ہیں، لوگ مجھے اپنی بچی سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول جوان ہوں، خواہشات ہیں، پریشانی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں زنا کر لوں۔ وہ لوگ کھل کر کے مسئلے پوچھتے تھے، ہم لوگ کیا ہیں، پوچھتے نہیں ہیں اور کام گناہ کا کر جاتے ہیں۔ وہ لوگ دل کے صاف تھے، گناہ کرنے میں بھی دل ان کا صاف تھا۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو زنا کر لو، زنا کر لوں گا تو ذرا خواہش میری ختم ہو جائے گی، تو مجھے یہ بے چینی بے قراری جو ہے وہ ذرا سکون مجھے مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹے نہیں، سخت کلامی نہیں کی، اس کو کوئی لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کی، کسی طرح سے ان کے اس گناہ کی خواہش پر آپ نے ڈانٹ پھٹکار نہیں کیا، بلکہ آپ بڑی محبت سے اس کو بلائے اور بلا کر کے قریب کیے، اور آپ اپنے نبوت کے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور رکھ کر کے تھوڑی سی دبائیں اور قریب کیے۔ قریب کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، تم زنا کرنا چاہتے ہو، کس سے کرو گے؟ آپ اجازت دے دیں۔ خیر اگر میں اجازت دے دوں، جس سے تم زنا کرنا چاہتے ہو، پہلے یہ بتاؤ کہ اگر وہ کام تیری بہن سے کوئی کرے تو پسند کرو گے؟ تیری ماں سے کوئی چاہے کرو گے؟ تیری خالہ، پھوپھی، رشتہ دار فلاں 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 چاہو گے کسی سے کوئی کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ یا رسول اللہ ہم ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ اور کون بے غیرت سینکڑوں مرتبہ زنا کیا ہوا آدمی بھی وہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بہن پر کوئی ہاتھ ڈالے، ہزاروں مرتبہ منہ کالا کرنے والا مرد بھی نہیں چاہتا ہے کہ میری بیوی پر کوئی ہاتھ ڈالے، کبھی کوئی نہیں چاہتا ہے، چاہے وہ کتنا باہر گناہ کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر کی ایک ضمیر ہے، اندر ایک اس کی ایسی تڑپ ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میری بہن پر کوئی ہاتھ ڈالے، میری خالہ پر کوئی ہاتھ ڈالے، میری بیوی پر کوئی ہاتھ ڈالے، کوئی نہیں پسند کرتا، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ کچھ کر رہا ہو لیکن اپنے کے ساتھ نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام بنام پوچھتے چلے گئے، وہ نوجوان انکار کرتا رہا، یا رسول اللہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے، کبھی نہیں چاہیں گے۔ کہا کہ اب بتا، اگر میں اجازت دوں اور تم جس سے زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، کسی کے خالہ سے کرو گے، کسی کی پھوپھی سے کرو گے، کسی کی بیٹی سے کرو گے، کسی کی بھتیجی سے کرو گے، تو جب تم نہیں چاہتے ہو تو وہ کیسے چاہیں گے؟ نوجوان فوراً سمجھ گیا اور کہا، یا رسول اللہ اب میں کبھی بھی نہیں کروں گا اور یہ سوچوں گا بھی نہیں، اب یہ کبھی دل میں خیال تک نہیں لاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا، توبہ کر لیا، فوراً صحیح ہو گیا۔ آج یہ سوچ انسان کے ساتھ نہیں ہے اور انسانیت اسی لیے خراب ہو گئی۔ اگر یہ سوچ لے کہ جس بچے پر ہم گولی چلا رہے ہیں میرے بچے پر کوئی گولی چلائے تو کیا ہوگا، ہم جس پر پتھر پھینک رہے ہیں وہ ہم پر اگر پتھر پھینکے تو ہم کو کیسا لگے، ہم جس کی آبرو پر ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ کیا ہوگا، جس کو ہم قتل کر رہے ہیں اور قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس پر کیسے گزرتا ہوگا، جس کے گھر بار سنسار لوٹ کاٹ مار رہے ہیں، اگر وہی کام ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو کیسا ہو۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسا نبی کا پیغام ہے کہ اگر اس پیغام پر دنیا کے لوگ عمل کر لیں تو گھر پر دروازہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ چور آ جائے گا، دکان میں تالے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی چوری کر لے گا، کوئی سیکورٹی کے ساتھ میں آدمی کو چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی
کیوں؟ وہ سمجھتا کہ میری جان بھی ہے، اس کی بھی جان ہے۔ آج یہ نہیں سوچ کر کے جب آدمی زندگی اس دنیا میں گزار رہا ہے تو کیا ہے، قدم قدم پر خوف، قدم قدم پر انسان سے ڈر رہا ہے، اپنوں سے غیروں سے ڈر رہا ہے۔ اسی لیے پورے قرآن کی خلاصے میں اگر چاہیے تو یہ سوچ جو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ صرف اسی بات پر اگر پوری دنیا عمل کر لے اور ایمان لے آئے تو اللہ اکبر، اسلام یہی خوبصورت مذہب اور تعلیم دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ جو میرا قانون ہے قتل کے بدلے میں قتل، یہ جو میرا قانون ہے آنکھ کے بدلے میں آنکھ، یہ جو میرا قانون ہے کان کے بدلے میں کان، یہ میرا قانون جو ہے دانت کے بدلے میں دانت، مار کے بدلے میں مار، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ، اس میں تمہاری زندگی وابستہ ہے، اس میں تیری حیات ہے۔ ایک آدمی کو ساتھ اگر ایسا کر دیا جائے دوسرے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اسی لیے سنسار کرنے میں، اسی لیے چور کے ہاتھ کاٹنے میں، اس لیے زانیوں کو سزا دینے میں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بند کمرے میں اس کو سزا دو، بلکہ کیا کہا، اس کو کھلے ہوئے میدان میں سزا دو اور اعلان کر کے دو کہ آج فلاں چیز فلاں جرم کے بدلے میں ایک شخص کو آج سزا دی جائے گی۔ لوگوں کو جمع کرو وہاں پر، ہر چھوٹے بڑے امیر و غریب آئیں دیکھیں تاکہ ان کو دلوں میں یہ بات پیدا ہو کل اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کل مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے بعد تبع تابعین تک کی یہ سلسلہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ چلا رہا۔ اسی لیے وہ جہاں جاتے تھے، جنگل ہو یا منگل ہو، کہیں سکون کے ساتھ رہ جاتے تھے، کوئی نہ ڈر نہ خوف، نہ کسی طرح کوئی کسی سے دہشت، کسی سے کسی طرح کوئی خوف نہیں۔ لہٰذا اللہ کے قانون میں بڑی حکمت بھی ہے اور عافیت اور امن بھی ہے۔ دوسری بات، آدمی گناہ کبھی کبھی اس لیے کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، پڑوسی نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کر رہے۔ پھر آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ بھی نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، دور ہے، اگر ہے تو اوپر ہے، وہ یہاں نہیں ہے تو دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لے گا جب مروں گا تب، ابھی زندہ میں شاید اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ احساس انسان کے اندر یہ جو کیفیت شیطان پیدا کر دیتا ہے تو وہ دل پتھر رکھ کر کے گناہ کر لیتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی آدمی یہ سوچ کر کے اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتا ہے اور اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ کہاں ہے، پتہ نہیں میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا، میری بات کو سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سوال کرتے تھے کبھی کبھی، اور دوسرے لوگ بھی، اے اللہ کے رسول، ہماری بولی تو بڑی عجیب و غریب ہے، زبان ہماری عجیب و غریب ہے، ہم ادب سے ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے ہیں، ہماری زبان اور الفاظ اچھے نہیں ہیں، کیا اللہ سنتا بھی ہے؟ کیا اللہ اس کو قبول بھی کرتا ہے؟ یہ سوال صحابہ کرام کی طرف سے بار بار، تو اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، میری بات سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ کیا ہوں؟ بہت قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، وہ جب مجھے پکارتے ہیں میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہیں؟ اللہ رب العالمین نے 26ویں جز میں سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہم تمہارے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی تمہاری حیات کے لیے جو رگ میں جاری کیا ہوں، جس سے تمہاری سانسیں چلتی ہے، وہ اصل جو رگ ہے تیری زندگی کو بچانے کے لیے،
اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں تمہارا، کتنا؟ بہت قریب ہوں، لہذا تم ہم کو ہر جگہ سمجھو کہ میرا رب موجود ہے۔ دوسری بات، تم جس زبان میں بھی پکارو گے میں زبان کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ کیوں؟ بولنے کا الفاظ، جملے، یہ طریقے کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اس کی ایک مثال لیجئے کیسے اللہ بنایا ہے۔ ایک بچہ اگر ایسے ملک میں جہاں رہتا ہے جہاں پر میں عربی زبان پہ بولتے ہیں، اس کی پیدائش وہاں ہوتی ہے تو مادری زبان اس کی کیا کہلاتی ہے؟ عربی، حالانکہ بھی اسکول گیا نہیں، وہ ابھی وہ مدرسے میں عربی پڑھا نہیں، ماں کے پیٹی سے وہ عربی سکھا کر کے آیا اور اب حالات دیکھ کر کے خود بخود عربی۔ لیکن ہم کو اگر یہاں کا بچہ اور ہم کو اگر عربی بولنا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے سیکھنا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ زبان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ان کو اردو بولنا ہے تو اردو والوں کے ساتھ میں صحبت اختیار کرنی پڑے گی، دوستی کرنی پڑے گی، کچھ الفاظ سیکھنے پڑیں گے، بولنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر کے وہ کیا کریں گے؟ اردو بول سکتے ہیں۔ ایک آدمی ایک رہتا ہے ایسے ملک میں جہاں انگریزی زبان ہے، وہیں ہے اس کی پیدائش وہاں ایک بچے کی ہوتی ہے، لہٰذا اس کی زبان خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ انگریزی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کے بچے کو اگر انگریزی بولنا سیکھنا تو اس کے لیے نرسری سے لے کر کے کتنے پڑھنے پڑیں گے، تب الفاظ اس کو آئیں گے۔ تو زبان کا مالک اللہ ہے، وہ زبان تقسیم کر دیا ہے۔ تب جو زبان کا مالک اللہ ہے تو زبان سمجھنے والا بھی اللہ ہے۔ بغیر ایسی چیز بندوں کو نہیں دیتا جو خود اللہ نہ جانے۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی لیے دو باتیں یہ مانگنے کے لیے ضروری کہ جب تم مانگتے ہو تو یہ سمجھ کر کے مانگو کہ میرا اللہ بہت قریب ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ سمجھ کر کے کرو کہ میرا اللہ بہت قریب ہے۔ جب تم گناہ کرو تو یہ سمجھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی تمہیں ضرورت اور حاجت پڑے تو یہ سمجھو کہ وہی قبول کرنے والا ہے اور وہی دینے والا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو یہ بات دونوں ایسی ہے۔ یہ اگر آدمی اپنے ایمان اور اپنے یقین میں پیدا کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کرنے میں ڈرے گا۔ کیا ہوگا؟ گناہ کرنے میں ڈرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری بات کو سن رہا ہے۔ لہذا یہ دو یقین اگر ہو جائے تو گناہ کرنے میں مشکل اور نیکی کرنا پھر آسان۔ آج گناہ آدمی یہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میرا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اکابر علماء کرام فرماتے ہیں ایک خوبصورت نیک آدمی بننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یقین رکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرے گا وہ آدمی۔ اسی لیے حضرت لقمان حکیم جو بہت ہی دانا شخص تھے، ان کی نصیحتوں اور ان کی پیاری باتوں کو، حکمت کی باتوں کو اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ اور جملوں میں نازل فرمایا۔ اور سورہ لقمان ایک معتبر قرآن کریم کی بہت ہی بابرکت سورت ہے جس میں حضرت لقمان کی وہ نصیحتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور کتابوں میں ان کی نصیحتیں بہت چھپی ہوئی ہیں۔ کیا نصیحت اپنے بیٹوں کو کرتے تھے؟ بیٹا اگر گناہ کرنا ہے تو دو تین باتوں کا خاص خیال رکھو۔ سب سے پہلی بات، گناہ تو کرو نہیں، اس لیے کہ جو تجھے زندگی دی ہے، جو تجھے کھلا پلا رہا ہے، وہ گناہ نہیں چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اس کا بہت جلدی احسان مند ہوتا ہے، جو کچھ دیتا لیتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ تو جب اللہ دے رہا ہے، اللہ کی نعمت کھا پی رہے ہو تو اس کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ اور اگر تم کو کوئی دوسرا کھلا رہا ہے، تم کو کوئی دوسرا زندگی دیا ہے، تیری زندگی کا مالک کوئی اور ہے، تو پھر گناہ کرو، اللہ حساب لے لے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ حساب لے لے گا۔ دوسری بات یہ ہے گناہ ایسی جگہ کرو جہاں پر اللہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نہیں ہے۔ جب تم یہ سمجھو گے اللہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی، تنہائی میں ہے، آبادی میں بھی، ہر جگہ ہے، تو تم کو گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا اور یہ سمجھو گے کہ اللہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت یہ سوچو کہ اس پر جو سزا ہے اس کو تم برداشت کر سکتے ہو یا نہیں۔ بچوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو حضرت لقمان نے بڑی عجیب بات کہی کہ سزا کے لیے اللہ نے جہنم بنایا۔ کیا بنایا؟
اور جہنم میں آگ ہے. کیا ہے؟ آگ ہے. لہذا دنیا میں بھی آگ ہے، اور دنیا اور جہنم کی آگ میں 70 گنا فرق ہے. کتنا؟ مطلب وہ زیادہ شدید ہے، اس میں بڑی شدت کی حرارت اور گرمی ہے، اور دنیا کی آگ اس سے 70 درجہ کم ہے، بہت کم ہے، بہت ہلکی ہے. لہذا برداشت کرنا اگر چاہتے ہو تو یہاں کوئی موم بتی جلا لو، کوئی چراغ جلا لو، اور اس میں تم اپنی انگلی کو ڈال کر کے دیکھو. اگر وہ انگلی اس چراغ کی آگ کو برداشت تیری کر لیتی ہے، تیری انگلی برداشت کر لیتی ہے، تو تم سمجھو کہ جہنم کے عذاب اور آگ برداشت کر لو گے. اور اگر یہ چراغ کی جلی ہوئی وہ آگ تیری انگلی برداشت نہیں کرتی ہے تو 70 گنا ہے، تو تم کیسے برداشت کرو گے؟ جب برداشت نہیں کر سکتے ہو تو تم گناہ بھی مت کرو. لہذا آج دنیا کی معمولی سی آگ جس کو 1 درجہ اور وہ کہیں 70 درجہ، لہذا ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، ذرا سے تجربہ کرتے کہ دیکھیے، جلتے ہوئے سگریٹ کے آگے کے حصے پہ انگلی دیکھ کر کے دیکھیے، چراغ پہ دیکھیے، موم بتی پہ دیکھیے، گھر میں جلتے ہوئے چولہے اسٹوو پر دیکھیے، ذرا کہیں ہے؟ نہیں کوئی برداشت کر سکتا ہے. تو حضرت لقمان بہت ہی عجیب و غریب نصیحت کی ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں، 2 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیے، اب گناہ سے بچ جائیں گے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ بہت قریب بھی ہے، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ قبول بھی کر رہا ہے. اور اس نظریے سے بھی عبادت کیجئے کہ میرا اللہ بہت قریب ہے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کر رہا ہے. یہاں سے اس بات کی طرف اللہ نے ہم سب کو یقین دلا دیا، بندہ تم جو بھی مانگو گے ہم قبول کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. لیکن دینے کا حکمت میرے پاس ہے. کیا ہے؟ دینے والا جانتا ہے کب اس کو چاہیے، کب اس کو پاس. اب مثال کے طور پر میں آدمی کی حفاظت کے لیے ایک چھتری ہے نا، چھتری. یہ چھتری کس لیے ہے؟ بارش سے بچنے کے لیے. لیکن یہ ہر وقت تو نہیں استعمال کر سکتا آدمی. بنانے والا نے کس وقت کے لیے بنایا ہے؟ بارش کے وقت میں، دھوپ کے وقت میں. لیکن ہر وقت آدمی نہیں. پتہ چلا کہ بنانے والے کے ایک اس کے دل میں خاکہ ہے کہ اس کے استعمال اس وقت ہوں گے. بے وقت میں اگر کوئی استعمال کرے گا تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، فیشن باز ہے، یہ کچھ کر رہا ہے. لہذا جو چیز جس چیز کے لیے بنائی جاتی ہے وہ ہے اس کی حکمت ہے، اس کا استعمال کرنے کا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو جانتا ہے اس کو کب کی کس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت اس کو دینا ہے. البتہ یہ مانگ کر کے اپنا مطالبہ رکھ دیا اللہ کے سامنے، اور اللہ کیا کیا؟ قبول کر لیا. اسی اجیب دعوت الداعی اذا دعان. تم سوال کرو، اللہ سب سنتا ہے. جس زبان میں پکارو اس زبان میں دعا اللہ سنتا ہے، کیونکہ زبان بھی بنانے والا وہی ہے، الفاظ بھی بنانے والے وہی ہیں، جملے بھی بنانے والے وہی ہیں. لہذا ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، جانتا ہے، اور وہ بہت قریب ہے. یہ ایمان اگر پیدا کر لیں تو الحمدللہ گناہ کرنا مشکل ہو جائے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھی تقسیم کر کے رکھا ہے. کیا کیا؟ اللہ کو تقسیم کر دیا ہے. حالانکہ اللہ ایک ہے. کیا ہے؟ ایک ہے، سب کا مالک ہے. ماننے والے کا بھی مالک ہے، نہیں ماننے والے کا مالک ہے. ایمان والے کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور کافر و مشرک کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اگر ان کا خدا کوئی اور اللہ رب ہوتا تو ان کے خون کا رنگ الگ ہوتا. ان کی 4 آنکھیں ہوتی یا ہماری 4 آنکھیں ہوتی تاکہ فرق ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے. فرق ہوتا انسانوں کی شکل و شباہت میں، فرق ہوتا ان کی زندگی اور حیات میں، فرق ہوتا ان کے مرنے میں. لیکن کیا ہے؟ اللہ نے جو چیزیں بنائی وہ بالکل یکساں بنائی. خون کا رنگ جیسا اس کا میرا رنگ، آنکھیں جتنی اس کی اتنا ہمارا، سب کا یکساں. ایمان اور کفر دونوں انسانوں کے کیا ہے؟ برابر برابر. ہاں، فرق اطاعت میں صرف اللہ نے رکھ دیا ہے. ایمان اور کفر کا فرق میں اللہ نے کچھ چیزیں رکھ دی ہے جس سے ہمارے اور آپ کے فرق پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ ایک ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے. لہذا ہر ایک کی جملے، ہر ایک کی بات کو سنتا ہے. اس لیے ہمیشہ ذہن میں اللہ کا ڈر رکھیے، گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے.
کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں حضرت گناہ سے نہیں بچتے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کو ہمیشہ حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے، اور جس دن یہ سمجھ لیں، یقین سمجھ لیں، تو اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنی امن اور اپنی حفاظت میں رکھتا اس بندے کو۔ وہ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گشت کرتے کرتے جب اس گھر تک جو پہنچے تھے، جس گھر پر ماں اور بیٹی دونوں بات کر رہی تھی، نہیں کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں ذرا کیا کرو، پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی کہ نہیں، دودھ میں پانی ملانا ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ملاوٹ کرنا جائز نہیں ہے، ملا دو۔ نہیں ملاؤں گی۔ کیوں نہیں ملاؤں گی؟ عمر کا زمانہ ہے، اور عمر اگر سن لیے، معلوم ہو گیا تو بہت سخت سزا دیں گے۔ تو ماں کیا کہتی کہ یہاں عمر کہاں دیکھ رہا ہے ہمارے گھر میں عمر موجود ہیں کیا؟ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ ہوں گے کہیں پہ۔ بیٹی نے ایک ہی جواب دی کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، تمہارے بہت قریب ہیں، اور قریب اس طرح سے کہ اللہ نے ایک دل ہمارے اندر رکھ دیا ہے۔ گناہ جب کریں گے تو دل کہتا ہے مت کرو، نیکی جب کریں گے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی پہچان ہے، کس کے؟ یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا ہے۔ لہذا دودھ نہیں میں پانی نہیں ملاتی، کہتا عمر نے، عمر کا خدا۔ حضرت عمر سن لیتے ہیں، اور سن کر کے ان کو بلاتے ہیں دونوں کو، بہت تفصیل واقع ہے، اور بلا کر کے آپ نے کہا کہ یہ بچی ایسی ہے کہ جو تنہائی میں اللہ سے ڈر سکتی ہو تو یہ آبادی میں بھی ڈر سکتی ہے۔ اس کو آپ نے اپنے بہو بنایا، پیشکش کی ہے، اے بوڑھی عورت، اپنی اس بیٹی کو میرے بیٹے سے نکاح کے لیے دے دے مجھے۔ وہاں کچھ اور دوسری چیزیں نہیں دیکھی، ایک ہی ڈر۔ آج اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے مدرسے سے فارغ ہیں، بڑے بڑے اسکول یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں، بڑے بڑے ان کے اوقات اور وقت سب کچھ لگا ہے، لیکن ساری چیزوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر آ گیا تو ڈگریاں بھی کامیاب، یہ اگر آ گیا تو مدرسہ کا پڑھا لکھا انسان بھی کامیاب، یہ اگر ذہن و دل و دماغ میں آ گیا تو ہماری نمازیں بھی اچھی ہوگی، ہماری نمازیں بھی درست ہو جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیو بزرگو، اللہ نے ایک آیت میں صحابہ کے سوال کے جواب پر اس قدر خوبصورت اور پیاری آیت نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، آپ سے لوگ میرے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں، ہر جگہ اللہ ہے۔ جو چیز کھاتے ہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اللہ موجود۔ جو چیز پیتے ہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے، موجود۔ جو چیز ہم پہن رہے ہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے، اللہ موجود۔ جس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، اللہ موجود۔ جو سانس لے رہے ہیں یہ کون اندر باہر کرا رہا ہے؟ اللہ موجود۔ یہ ہم جو ٹھنڈا گرم کا احساس اندر کر رہے ہیں، یہ احساس کی کیفیت دیا یہ کون؟ اللہ موجود۔ تو میرے بھائیو بزرگوں کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تو سر سے لے کر کے پاؤں تک اتنی نعمتیں دے دی ہے، جس پر بھی نظر جائے وہ کہاں؟ اللہ اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایک موقع پر، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ میرے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں تو میرے بارے میں مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میری بنائی ہوئی نعمت کو دیکھے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، میں اونٹ کو کیسے بنایا ہوں۔ ایک جانور کی مثال دی اللہ نے، صرف اس کو دیکھ لو میں نظر آ جاؤں گا، اس پر تم غور کر لو میری قدرت یہاں نظر آئے گی۔ کیوں اونٹ کی مثال دی ہے؟ کیونکہ عرب میں اونٹ زیادہ ہوتے ہیں، اور عرب کی دھرتی میں وہی زیادہ کام آنے والا جانور ہے، اس لیے اس کی مثال۔ اہل عرب مکہ والے زیادہ تر اونٹ کا استعمال کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم کو اس میں غور و فکر کرنے سے زیادہ بات سمجھ میں آئے گی، غور کر لو یہ اونٹ میں کیا کیا میں نے خوبیاں رکھی۔ اللہ بہت خوبیاں اللہ نے رکھ دی ہے، بہت خوبیاں ہیں۔ کئی مہینوں کا پانی ایک ہی مرتبہ اسٹاک کر لیتا ہے، ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اگر مقدار سے 2-3 گھونٹ زیادہ پی لیں گے تو فوراً گاڑی روکنی پڑے گی، ہیں چلتے چلتے کہیں چھپ کر کے پیشاب کا تقاضا آ جائے گا، کرنا پڑے گا۔ تھوڑا سا اگر پانی زیادہ ہم لوگ لے لیں، اپنے
مقدار سے زیادہ پریشانیاں، لیکن وہ اونٹ کتنے دن کے لیے؟ 3 مہینے کا، مہینوں کا پانی اسٹاک کر لیتا ہے اپنے اندر، اور وہ خود بخود اپنے پانی کو استعمال اپنے جسم میں کرتا ہے نکال کر۔ ہم کو اگر پانی لینا ہے تو کیا ہے؟ موٹر لگانا پڑے گا، مشین لگانی پڑے گی، ڈول بالٹی کا استعمال کرنا پڑے گا، لیکن وہ جو اپنے پیٹ میں پانی کو رکھتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں، پورے اپنے طور پر میں اس کے پانی 3 مہینے تک کیوں کام کرتے ہیں؟ کیوں؟ ریگستان میں پانی نہیں، اللہ نے ایسا جانور دیا اپنے بندوں کو کہ تم کو اس کے پانی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور بہت ساری خوبیاں اس میں، یہ مالک کا وفادار ہوتا ہے، مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے، سنگلاخ زمینوں میں چلتا ہے، بوجھ بہت برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر میں ہے۔ لہذا غور کرو، یہاں میں نظر آؤں گا۔ پھر پہاڑ کی مثال اللہ نے دی ہے، اس لیے مکہ اور عرب کے خطوں میں پہاڑ زیادہ۔ لوگ دیکھو یہ پہاڑ کو کس نے کھڑا کر دیا؟ ایک چٹان، ایک پتھر کو رکھنے کے لیے ہم کو ہزاروں کوششیں کرنی پڑے گی، لیکن پہاڑوں پر اگر غور کریں گے تو بڑے بڑے چٹان رکھے ہوئے ہیں، یہ کس کے حکم سے وہاں اٹک کر کے ہے؟ فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ یہ زمین بچھونا میرے بھائیو بزرگوں، یہ سب اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کی طاقت کی نشانیاں ہیں۔ ہم کو ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی ضرورت، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو میرے سانس میں ہے، میرے ایک گھونٹ میں ہے، میرے کھانے کے ایک دانے میں ہے، میری ایک نگاہوں کے شو اور اس کی روشنی میں ہے، میرے ایک قدم کی طاقت اور رگ رگ میں کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ اللہ کی صدائیں لگاتے رہو۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر۔ دوسری بات یہ جانیے کہ اللہ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور قبول کرتا ہے، وہ اپنی حکمت سے اپنے بندوں کو دیتا ہے، کسی کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اب چاہیے کہ اللہ کو مانیے، جب اللہ اتنا کرتا ہے کس کا مانیں گے؟ اللہ کا مانیں گے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، چاہیے میرے بندوں کو مجھ پر ایمان لائے، اور جب ایمان لائیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ وہ ہدایت پا لیں گے، نیک بن جائیں گے، اچھے کام میں۔ خلاصہ یہ ہے اللہ رب العالمین کے جتنے بھی قانون ہیں، چاہے وہ قتل کا بدلہ قتل ہو، چاہے جو بھی جس شکل کا بھی ہو، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہے، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں ہماری زندگی کی عافیت ہے۔ دوسری بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے، جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں گے، تب گناہ کبھی بھی نہیں کسی پر کریں گے، کبھی ظلم نہیں کریں گے، کسی کے لیے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کریں گے۔ اور یہ سمجھیے کہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں، یہ معیار قائم کر لیں گے تو نیک بخت شریف انسان بنیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ سے مانگتے رہیے، کبھی خاموش نہ رہیے، کبھی خاموش نہیں رہیے، روزانہ مانگیے، کم سے کم مانگنے میں 10 15 20 منٹ تنہائی میں لگایا کیجیے، اللہ کے سامنے تنہائی میں اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، اپنی زبان میں مانگیے، جیسا ہو ویسا الفاظ استعمال کیجئے۔ اللہ نیت کو دیکھتا، الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے، اس لیے مانگتے رہیے ہمیشہ اللہ سے۔ جب اللہ کے ہم سب بندے ہیں تو اللہ ہی کی بات عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب گنہگار، کمزور، خطا کار تیرے ہی بندے ہیں اللہ، مانگنا بھی نہیں آتا، الفاظ بھی ٹھیک نہیں، جملے بھی ٹھیک نہیں، لیکن اللہ تو سب کی نیتوں کو جانتا ہے، سب کی حاجت اور ضرورتوں کو دیکھتا سنتا جانتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کمزوروں اور بے ادبوں کی اللہ ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائیے، اور چھوٹے بڑے ہر گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ ہم سب کی حاجات، ضروریات، تقاضے اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے بیٹھے سنیں، اللہ وقت لگائیں، سب کی زندگی میں، صحت میں، عافیت میں برکت نصیب فرما
دیجیے۔ اے اللہ آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبتیں ہم سب کے دلوں میں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی قرب اور قریبی اے اللہ ایمان تقاضے ہم سب کو رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سبھوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔